22 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا ازواجهم وما كانوا يعبدون۔ اس سے پہلے آیات میں اس بات کا ذکر آیا تھا کہ قیامت تو ایک ڈانٹ ہوگی، ایک چیخ ہوگی اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جو کفار و مشرکین کا حال ہوگا، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوگی، اور جو اہل ایمان ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان کی آپس میں کیا گفتگو ہوگی، اس رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو، اور جو وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ کہا جائے گا کہ جو ظالم ہیں، کافر ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کے ہم نوا ہیں، ان کے جوڑ کے لوگ ہیں، یعنی نافرمان کفار، ان سب کو جمع کرو، اور جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان سب کو بھی جمع کرو۔ من دون اللہ فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی جمع کرو، پھر ان کو لے چلو جہنم کے راستے کی طرف۔ جب حشر ہو جائے گا اور سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ان کو جمع کر کے یہ کہا جائے گا ان کو لے جاؤ جہنم کے راستے کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ، یعنی ان کو رکوایا جائے گا، بے شک ان سے سوال کیا جائے گا۔ کفار و مشرکین کو میدان محشر میں جمع کر کے، کھڑا کر کے جہنم کی طرف جب لے جایا جائے گا تو کھڑا کر کے کچھ سوال کیا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، تم کو کیا ہو گیا، آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو مدد کیا کرتے تھے اور آپس میں کہتے تھے ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، کل قیامت میں بھی ہوگا اور مشکل میں بھی ہم تمہارے ساتھ دیں گے اور یہ کریں گے۔ آج کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن سر افگندہ کھڑے ہوں گے، سر ڈال کر، جھکا کر، بڑے فرماندار بن کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہاں ان کے اس استسلام اور فرمانداری کا کیا فائدہ ہوگا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، ان میں سے بعض کی طرف متوجہ ہوں گے اور ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ یعنی بعض دنیا میں کافر مشرک ایسے ہوتے ہیں جو لیڈر ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم کو گمراہی پر چلاتے ہیں، اور کچھ ان کے ماننے والے ان کی عوام ہوتی ہیں۔ تو جو چھوٹے لوگ ہوں گے، عوام ہوں گی، وہ اپنے ایسے گمراہ لیڈروں سے سوال کریں گے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے تم ہمارے پاس آتے تھے، بڑی قوت کے ساتھ آتے تھے، یا قسمیں کھا کر آتے تھے۔ یمین کا معنی قسم کا بھی ہوتا ہے، یمین کا معنی سیدھے ہاتھ کا بھی ہوتا ہے۔ عموماً انسان کی سیدھے ہاتھ میں قوت زیادہ ہوتی ہے الٹے ہاتھ کی بنسبت، اس لیے اس کا معنی قوت سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس بڑی قوت سے آتے تھے، قسمیں کھا کر آتے تھے، بہت تاکید سے کہا کرتے تھے ہمارا ساتھ دو، ہماری بات مانو، تمہیں فائدہ ہوگا۔ قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، تو وہ جو سردار ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ آج ہم پہ زیادہ زور مت نکالو، ساری غلطی ہماری مت بتاؤ، تم خود بھی ایمان لانے والے تو نہیں تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، ہمارا تمہارے اوپر تو کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود ہی طغیان اور سرکشی کرنے والے لوگ تھے، تم خود سرکش تھے، نافرمان تھے، ہمارا تمہارے اوپر کیا زور تھا۔ یہی جواب شیطان بھی دے گا جب جہنم میں آگ کے ممبر پر بیٹھ کر وہ ایک تقریر کرے گا، تو اس میں یہی کہے گا میرا تم پر کوئی زور تھوڑی چلتا تھا، تم کو میں نے دعوت دی، وسوسہ ڈالا اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لی، میرا کیا قصور ہے۔ اور یہ جو سردار ہوں گے کفار کے بھی یہی بات کہیں گے ہمارا تم پہ کوئی زور تھوڑی چلتا تھا، تم نہ مانتے ہماری بات، انکار کر رہے تھے۔ اللہ ان کو اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے تو وہ اس کو صاف جواب دے دے، اس کی بات نہ مانے، اس کو کہہ دے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس لیے کہ کل قیامت میں اس نے جواب یہ دینا ہے کہ تم خود سرکش تھے، میرا کیا قصور ہے، تم انکار کر دیتے، میری بات نہ مانتے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہم پر تو ہمارے پروردگار کی ازلی بات ثابت ہو گئی، ہم سب عذاب چکھنے والے ہیں، اب ہم سب کو عذاب چکھنا ہے، ہمارے بارے میں تو مقدر ہی معلوم ہو رہا ہے۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، سو ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم خود گمراہ تھے۔
اب وہاں اقرار کریں گے. اس دنیا میں جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں کہتا, وہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن کل آخرت میں اللہ کے سامنے جب سوال جواب ہوں گے تو وہاں اقرار کریں گے, وہ کہیں گے ہم نے تم گمراہ کیے, ہم خود گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, وہ اس دن عذاب میں سب شریک ہوں گے. تابعین بھی, متبوعین بھی, بڑے بھی اور چھوٹے بھی, سارے مجرم اکٹھے عذاب میں شریک ہیں. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ, بے شک ہم ایسے ہی کریں گے مجرموں کے ساتھ, ہم ایسے ہی معاملہ کریں گے مجرمین کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون, بے شک وہ ایسے تھے کہ جب ان کو کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, تکبر کرتے تھے. دنیا میں ان کو انبیاء دعوت دیتے تھے, ان کے نائبین دعوت دیتے تھے کہ ایک اللہ کی بات کرو, اس کی طرف آ جاؤ, اس پر تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک پاگل مجنون شاعر کی وجہ سے. پیغمبر کو شاعر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, اور دنیا میں کہتے ہیں ہم اس پاگل مجنون کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ ان کا تکبر, استہزاء اور تمسخر تھا اللہ کے انبیاء کے ساتھ. بل جاء بالحق وصدق المرسلین, بلکہ وہ تو حق کے ساتھ آئے تھے, وہ انبیاء اور نبی حق لے کر آئے تھے, اور انہوں نے سارے انبیاء کی تصدیق کی تھی. سارے انبیاء اصول میں موافق ہیں, سب کی ایک ہی دعوت ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے. ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو یہی دعوت دی, ما لکم من الہ غیرہ, تمہارا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تم اسے ڈرتے نہیں ہو, اسی کی عبادت کرو. ہر نبی کی دعوت تھی, اس میں سارے انبیاء شریک تھے. انکم لذائق العذاب الالیم, بے شک تم چکھنے والے ہو دردناک عذاب. وما تجزون الا ما کنتم تعملون, اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم پہ بڑا کوئی ظلم ہو رہا ہے. فرمایا کہ تم کو صرف تمہارے کیے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے, کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تم نے دنیا میں اپنے اختیار سے جو گناہ کیے, جو کفر کیا, جو شرک کیا, آج تم کو اسی کا وبال بھگتنا ہے. تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ تم نے کام نہیں کیا اور تمہیں اس کا عذاب دیا جا رہا, ایسا نہیں ہوگا.